پرسوں ترسوں آپ کے سامنے یہ بات ہو گزری تھی کہ محدثین کرام نے بڑے کمال کے کام کیے تھے جب حدیث کے اندر بڑے بڑے وضاح، بڑے بڑے دھوکے باز، بڑے بڑے فراڈیے آئے جو اپنے باطل فرقے کی ترویج کے لیے، باطل طریقے کے لیے، باطل عقیدے کے لیے حدیثیں گڑھنے لگ گئی۔ نمبر 2، پھر اپنے پارٹی کے لیے، اپنے فرقے کے لیے حدیثیں گڑھنے لگ گئے۔ نمبر 3، دین کو خراب کرنے کے لیے وہ حدیثیں گڑھنے لگ گئے۔ نمبر 4، بادشاہوں کی چپلوسی کے لیے جو الٹی بات بھی بادشاہ کرے، کہتے ہیں ماشاءاللہ حضرت نے حدیث کے مطابق بات ارشاد فرمائی ہے، حدیث میں یوں آیا ہے، حضرت کے مناقب یوں آئے ہیں، حضرت کے مناقب یوں آئے ہیں۔ مد مقابل کو رگڑا دو اور حضرت کے مناقب شروع کر دو۔ سمجھ آ گئی؟ حدیثیں گڑھنے کا یہ نظام چلا، وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ جس وقت چلا تھا تو محدثین نے بڑا کام کیا کہ ان جھوٹی روایتوں کو سے بچنے کے لیے، امت کو بچانے کے لیے، کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی بھی بندہ حدیث پڑھنا چاہتا وہ اپنی حدیثیں یاد کر کے کسی محدث کے سامنے کتاب پیش کرتا، اپنی حدیثیں پیش کرتا، وہ توثیق کرے تو ٹھیک، اگر تردید کر دے تو رد۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر محدثین نے یہ کام کیا ہے کہ آج کے بعد ہم حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانیں گے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانیں گے۔ اب اپنے استاد کو بتا، تو کون، تیرا استاد کون، تم نے کب سنی، کیسے سنی، کہاں سنی، یہ ساری تفصیل ہمیں سنا۔ اب تیری سند اگر استاد سے ملتی نظر آئے گی اور درست نظر آئے گی، اور تیری اور استاد کی رفاقت ایک نظر آئے گی، ایک علاقہ نظر آئے گا، تیری طالب علمی وہاں ہوتی نظر آئی ہے، مان لیں گے۔ تو حدیث تیری مانتے نہیں تو، اور پھر اس کو سند بیان کرنا کہا ہے کہ تو اپنی سند بیان کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث کیسے پہنچا ہے، اپنی سند بیان کر، مانیں گے نہیں تو سند بیان کرے گا، پھر دیکھیں گے سند میں راوی تو تیرا استاد ٹھیک ہے، استاد کا استاد ٹھیک ہے، تیرا اور استاد کا اور تیرے استاد کے اور استاد کا آپس میں تلمیذ تلمذ کا نسبت رشتہ ہے تو مانتے ہیں، نہیں تو نہیں، پار کر دیں گے۔ تو سند بیان کرنی ضروری قرار دے دی، سند بیان کرنی۔ اور میں نے اس کے اوپر یہ بھی کہا محدثین نے سند کو پھر کیا درجہ دیا، سند چونکہ حدیث کی حفاظت کا ذریعہ ہے تو جو مقصد کا حکم ہوتا ہے وہی ذریعے اور آلے کا بھی ہوتا ہے۔ حدیث یاد کرنے کا اتنا ہی ثواب جتنا سند یاد کرنے کا ثواب، حدیث پڑھنے کا اتنا ہی ثواب جتنا سند پڑھنے کا ثواب، اور سند حفاظت دین کا ذریعہ بنی۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا جناب سند بیان کرنی ضروری۔ بات سمجھ آئی؟ اب اس سند کی تقویت اور اہمیت پر آپ کے سامنے یہ باب آیا، اور 6 بڑے ائمہ کرام کے چوٹی کے اقوال امام مسلم پیش کر کے ثابت کرتا ہے کہ وقت کے ان اماموں نے سند کو دین کا حصہ قرار دیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور ان کے اس فتوے کے بعد یہ کام ہوا ہے کہ مصنف سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی حدیثوں کی سندیں تھیں ان کے تمام کے راویوں کو محدثین نے ضبط کر دیا، پیدائش سے لے کر وفات تک۔ اور کل کتنے محدثین اور راویوں پر کلام ہوا؟ 5 لاکھ محدثین ضبط ہے۔ اور یہ تاریخ کی خصوصیت امت محمدیہ کو ملی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ امت محمدیہ کا دین بھی اعلیٰ، یہ خصوصیت بھی اعلیٰ ان کو ملی ہے۔ کہ عجیب بات ہے کہ راوی محمد الرسول اللہ بیان کرتا ہے حدیث کو، اور نیچے سند ہم تک پہنچنے والے سارے لوگوں کی زندگیوں کو بھی پرکھا جاتا ہے۔ کون ہو، کہاں سے پیدا ہو، کیسے پیدا ہوئے، کہاں پڑھا، کیسے پڑھا ہے، ساری منقع۔ حدیث تو منقع ہے، حدیث نقل کرنے والوں کو بھی منقع کر کے پیش کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اس امت محمدیہ کی اب خصوصیت۔ باقی باتیں پہلے ہو گئی تھیں، پرسوں میں نے کہا آگے حدیث میں جائیں گے۔ پہلا قول لایا ہے حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا۔ کس کا؟ اور آپ کو پتہ ہے محمد بن سیرین کبار تابعین میں سے ہیں۔ کس میں سے ہیں؟ چوٹی کے تابعین میں سے حسن بصری اور محمد بن سیرین آتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن کے درس میں صحابہ بھی بیٹھتے تھے، یہ وہ عظمت والے لوگ تھے۔ اب محمد بن سیرین نے اپنے دور میں فتویٰ دے دیا ہے، اس فتوے کو نقل کر کے امام مسلم اپنی سند سے پیش کرتا ہے، کہتے ہیں میں بھی اپنی سند بتاتا ہوں۔ حدثنا حسن بن ربیع قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب و ہشام عن محمد بن سیرین رحمہ اللہ۔ نظر آ گئی ہے؟ ایک اور سند کہتا ہے وحدثنا فضیل عن ہشام
نمبر 3 قال وحدثنا مہلد بن حسین عن ہشام عن محمد بن سیرین، 3 سندیں پیش کر کے کہتا محمد بن سیرین نے یہ فتویٰ دیا، قال اور یہ کہا ان هذا العلم، العلم الف لام عہد حرجی کا ہے، العلم الف لام، ان هذا العلم بے شک یہ شریعت اسلام والا علم، دین، یہ دین ہے، دین، یہ کہانیاں افسانے نہیں ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ فانظروا، غور کیا کرو، امن تاخذون دینکم، تم اپنے دین کس سے لے رہے ہو؟ یہ ذرا سوچ لینا کہ جھوٹے سے لے رہے ہو یا، اور تمہارا استاد کبھی ہے یا تمہارے استاد کا استاد کیسا ہے، یہ پتہ کر کے آنا، ایسے ہی نہیں لیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ ہر نتھو خیرے سے روایت کو نہیں لیں گے۔ نظر آ گئی عبارت؟ آگے اسی بات کو ذکر کیا جو میں نے عرض کیا آگے آنے والا ہے۔ یہ محمد بن سیرین کا فتویٰ ہو گیا، اسی فتوے کے اوپر پھر بات چلی، آگے فتویٰ آنے والا ہے، الاسناد من الدین، دین سند کا حصہ ہے۔ دین الٹی بات ہے، کیا ہے؟ سند دین کا حصہ ہے۔ جیسے حدیث کو یاد کرنے کا ثواب ہے، سند کا وہی ثواب ہے۔ حدیث اور محدثین نے حدیث ایک سندیں اس کی 100 یاد کی ہیں۔ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں امام ابو زرع کو 7.5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ حدیثوں کا ذخیرہ 7.5 یہی ہمارے پاس ہے، یہی ہے۔ سند کے اعتبار سے ایک حدیث 100-200 سندوں کے ساتھ یاد ہوتی تھی۔ امام بخاری کو جو آپ کہتے ہیں 6 لاکھ میں سے یہ بخاری کا انتخاب کیا، امام مسلم نے 3.5 لاکھ میں سے انتخاب کیا، امام ابو داؤد نے 3 لاکھ میں سے انتخاب کیا، امام احمد بن حنبل نے 12 لاکھ میں سے انتخاب کر کے آیا ہے۔ یہ کہاں سے 12,000 آئیں؟ 12 لاکھ یہ کہاں سے تھیں؟ کس سے تھیں؟ حدیث ایک ہے، سندیں، سند ایک حدیث 100 سند سے، 200 سندوں سے 200 سندیں ان کو یاد تھیں۔ کیوں؟ الاسناد سند دین کا حصہ بن گئی۔ انہوں نے کہا یہ یاد کرنا ثواب ہے، میرے دین کی حفاظت ہے، اور واقعتاً اللہ ان کو نوازے گا، پتہ نہیں کتنا نوازے گا۔ اللہ نے ان کو دماغ کیسا دیا جو اتنی سندوں کو یاد کر گئی۔ یہ بھی اللہ نے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، ان سے پورا کرایا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہمیں تو اللہ ہی معاف فرمائے، جو آپ جانتے ہیں رات کو کھا صبح بھولا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ عبید الرحمن نام ہے یا عبید اللہ؟ عبید کو یہ بھی بھول جاتا ہے پچھلے سال کون کون سی کتابیں تھیں کلاس میں، پورے سال میں کس پہ وقت ضائع کیا۔ کہتا ہے کچھ تھا، ابھی بھولا ہوا ہوں، کیونکہ درمیان میں رمضان گزر گیا۔ رمضان بلانے کے لیے آیا تھا؟ کہتے جی، وہ صرف ایک ہی طرف دماغ تھا۔ سمجھ آ گئی بات؟ الی آخری یہ ہمارا حال ہے۔ میں نے کہا اچھا، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اب دیکھ، محدثین نے اس پہ کام کیا۔ امام مسلم کہتا ہے محمد بن سیرین نے کہا لم یکونوا یسألون عن الاسناد، محدثین لم یکونوا یسألون بالکل سوال نہیں کرتے تھے عن الاسناد، سند نہیں پوچھتے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل جی، آمنا وصدقنا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا وصدقنا۔ دونوں کو جگاؤ، ٹھیک ہو کر عن الاسناد محدثین۔ نمبر 2 فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہو گیا۔ کیا واقع ہوا؟ اب یہ فتنہ کون سا؟ نہ جھوٹ نہیں ہے، اب فتنہ ہی سی بات سنو۔ کون سا فتنہ واقع ہوا؟ ایک قول یہ، آج بیٹھو آئندہ خیال کرنا ہے۔ جب فتنہ واقع ہوا تو فتنہ واقع ہوا، آگے کیا آ رہا ہے؟ قالو، محدثین نے کہا اب نہیں بات چلے گی، اب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چلے گا۔ سموا لنا رجالکم، اپنے راویوں کو بتاؤ، نام لو، اپنے استادوں کے نام لو، استاد کے استاد کا نام لو، روایت کیسے پہنچی۔ پھر فینظر الی اہل سنہ، پھر یہ غور کیا جاتا ہے کہ یہ جو استاد تو بیان کرتا ہے یہ اہل سنت میں سے ہے یا خوارج میں سے ہے، یا رافضیوں میں سے ہے یا اثنا عشریہ میں سے ہے، امامیہ سے میں سے ہے یا تفضیلیہ میں سے ہے۔ یہ شیعوں کی قسمیں بتلا رہا ہوں۔ پھر دیکھا جاتا اہل سنت میں سے، فیؤخذ حدیثہم، اگر ان کے راوی اہل سنت کے علماء کرام ہیں تو ان کی حدیثوں کو لیا جاتا۔ وینظر الی اہل البدع، اور اگر اہل بدع میں سے ان کو دیکھا جاتا، غور کیا جاتا۔ اہل بدع بہت سارے ہیں، ضدی طبقہ تھا، خوارج تھا، معتزلہ تھا، اور خطابیہ تھا،
اور اثنا عشریہ تھا، رافضیہ تھا، تفضیلیہ تھا، امامیہ تھا، تو فلا یؤخذ حدیثہم، پھر ان کی حدیثوں کو نہیں لیا جاتا تھا۔ اہل بدع کی تفصیل پہلے ہو چکی، اس کو دوبارہ نہیں لیتے ہیں۔ آج بات ہے یہ لما وقعت الفتنہ یہ کیا چیز تھی، اس کے بعد محدثین محتاط ہوئے ہیں، پہلے نہیں تھے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ فتنہ سے عام محدثین نے لیا کہ یہ جنگ صفین مراد ہے۔ کیا کہا؟ جنگ صفین کا پتہ ہے کہاں ہوئی تھی؟ کہاں؟ ہاں، صفین جگہ کا نام ہے نا، کدو کہیں کا، اسی جگہ ہوئی ہے۔ کس کے درمیان میں؟ علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان میں ہوئی ہے۔ اب اس وقت دو گروپ آ گئے تھے، علی کے ساتھیوں کو شیعان علی کہتے تھے۔ اب وہاں راوی کے اوپر آئے گا جرح کرتے وقت نا، میں نے پہلے بتا دیا، لوگوں کو بڑا دھوکا لگتا ہے، وہاں آئے گا ھذا من شیعۃ علی، یہ علی کے شیعوں میں سے تھا، تو لوگ کہتے ہیں اچھا 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 یہ بے ایمان شیعہ تھا، نہ ہو خدا کا بندہ، علی کے ساتھیوں میں سے تھا، علی کے گروپ میں سے تھا۔ وہاں آ جائے گا ھذا من شیعۃ معاویہ، یہ کس میں سے تھا؟ معاویہ کے گروپ میں سے تھا، تو شیعہ گروپ کو کہتے ہیں۔ اس وقت یہ شیعہ کا لفظ، شیعتن کا لفظ چل پڑا تھا، تو صحابہ کے دو گروپ بن گئے تھے، مسلمانوں کے دو گروپ، ایک گروپ شیعان علی کے ساتھ تھا، دوسرا شیعان معاویہ کے نام سے تھا، اور درمیان میں تھے خنزیر۔ کون؟ یہودی لابی تھی، ہر دور میں ہوتی، اسلام کو نقصان دینے والی، عبداللہ بن سبا کی پارٹی تھی۔ انہوں نے کوشش کی ان کو لڑا دیں، اور کوشش ان کی کامیاب ہوگی، دونوں لڑ گئے۔ لڑے تو پہلی جنگ میں 19,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں، مسلمانوں کی جنگ ہے، بڑا نقصان ہوا۔ اب جب بڑا نقصان ہوا، یہ بڑا فتنہ ہوا، اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ شیعان علی حدیثیں گڑھ کر معاویہ کو برا بلا کہتے تھے، ایسی حدیثیں گڑھ کر پیش کرتے کہ نبی نے فرمایا معاویہ ایسا ہوگا، نبی نے فرمایا معاویہ یہ ہوگا، اور فرمایا شرمایا علی کو، حضرت معاویہ کو رگڑ دینا ہے نا، جھوٹی حدیثیں گڑھو، اور علی کی تائید میں معاویہ کے مخالف۔ بات سمجھ آئیے؟ شیعان علی نے اس وقت بڑی حدیثیں گڑھی ہیں، اور بڑی صحیح حدیثیں جھوٹی حدیثیں ملا کر بڑا عروج پایا کہ تاکہ معاویہ کو برا کہہ دیا جائے۔ یہ جو آج معاویہ کو برا کہنے والے، یہ اس وقت کی روایتوں کو لیتے ہیں، کہتے ہیں فلاں کتاب سے ہم نے لیا، اور غرق کرا اس کتاب کو، خدا کا بندہ وہ تو ہو گدوں کی کتاب باتیں تھیں، نہیں سمجھ آئی اب آپ کو بات؟ ادھر مقابلے میں شیعان معاویہ نے علی کے مقابلے کی روایتیں گڑھ لی، کیا کہ علی نقص کمزور ہے، علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ پیشن گوئی دی، فلاں دور میں علی کمزور ہو جائے گا، فلاں دور میں علی یہ ہو جائے گا، فلاں دور میں علی دین سے پیچھے رہ جائے گا، فلاں دور میں علی تیرا یہ ہو جائے گا، فلاں دور میں علی تیرا کیا حال ہوگا جب تو بے بس ہوگا۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ ایسے فضولیات ماری ہیں، تو دونوں طرف سے برمار آنے لگی، شیعان علی کے نام سے، شیعان معاویہ کے نام سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گروپ شیعان علی کے نام سے آئے، اور محدثین نے پھر یہ لازم کر دیا کہ ہم آج کے بعد بغیر سند کی روایت نہیں لیں گے۔ وہاں خارجی آ گئے، اور درمیان میں حضرت ابھی خارجی آئے نہیں تھے، یہ درمیانہ گروپ خبیثوں کا تھا، جو دونوں طرف سے، سچے صحابہ کا نہیں، جھوٹوں کا۔ تو کچھ دن گزرے، پھر ایک اور فتنہ رونما ہوا، لڑائی تو ہو گئی، لڑائی کے بعد حضرت علی کی امیر معاویہ کی صلح ہو گئی۔ 6 نکاتی کمیٹی، 6 ثالثی کمیٹی کے افراد، 3 آدمی حضرت علی کے گروپ کے صحابہ لیے، 3 حضرت معاویہ کے، ان نے بیٹھ کر آپس میں فیصلہ کر کے دونوں امیروں کو پابند کر دیا۔ تو اب ثالثی کمیٹی نے جب فیصلہ کر کے صلح کی ہے، علی کے گروپ میں 2 گروپ آ گئے، شیعان علی 2 بن گئے۔ ایک شیعان علی نے کہا علی آج کافر ہو چکا ہے، جیسے معاویہ پہلے کافر تھا، آج علی بھی کافر ہو گیا ہے۔ کہتے کیوں؟ یہ خارجیوں کا گروپ تھا۔ کہتے ہیں علی معاویہ تو پہلے
گمراہی کے کام کر چکا ہے، گمراہی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے خوارج کے نزدیک۔ وہ آپ پڑھ کر آئے، ان کے نزدیک ایمان 3 چیزوں سے مرکب ہوتا ہے، اعمال ایمان کا حصہ ہے، تو عمل چھوڑنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں آج علی بھی عمل چھوڑ گیا، کافر ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں قرآن نے کہا ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم ماننا چاہیے، علی نے ثالثی کمیٹی کو مان لیا ہے، فلہذا علی کافر ہو گیا ہے۔ مقابلے میں شیعہ نے علی کا دوسرا گروپ تھا، وہ علی کی محبت میں غلو کیا، انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کوئی بات نہیں ہے، یہ علی علی ہے، علی دوسرے لفظوں میں ولی ہے۔ آگے بڑے غلوب میں انہوں نے کہا علی اصل میں نبی ہے، تو علی جو فیصلہ کرے وہ وحی کے تابع کرتا ہے، وہ علی امام ہے، امام نبی سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا، وہ آگے چل کر آپ کے سامنے آئے گا، اور دلیل قرآن سے دے دی ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نبی پہلے تھے، اللہ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے امتحانات لیے، امتحانات میں فَأَتَمَّهُنَّ نتیجے کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بلندی پہ پہنچا، اللہ نے اب اس کو ایک اعلیٰ منصب دیا ہے امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں تجھے اب اچھا امام نبی سے آگے کا درجہ ہے، علی تو امام ہے، یہ امامت کا درجہ 14 امام 12 امام یہاں سے کھپ ڈلی ہے کہ یہ وہ امام ہے جو نبیوں سے بھی آگے ہیں، علی اس میں سے پہلا امام ہے۔ پھر حسین امام، حسن امام ہے، حسین امام ہے، زین العابدین امام ہے، موسیٰ کاظم امام ہے، علی رضا امام ہے، تقی علی امام ہے، نقی علی امام ہے، الی آخری۔ سمجھ آ گئی یہ امامت کا درجہ۔ پھر انہوں نے امامت کا درجہ علی کو دے کر کہا امام نبیوں سے آگے ہوتا ہے، علی جو کچھ کرے کر سکتا ہے۔ پھر اس کو رافضی کہا جانے لگا، جو علی کی محبت میں انتہائی آگے چلے گئے، دین کو مسح کرنے لگے۔ کسی نے کہا علی ولی ہے، ولی اللہ، دوسرے نے کہا نا علی نبی اللہ، ایک گروپ نے کہا نا نبیوں سے بھی آگے علی امام اللہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آگے چوتھا گروپ آیا، وہ آگے چل کر آئے گا، اس نے کہا علی خود خدا ہے، بات ہی ختم۔ کہاں ہے خدا؟ کہتے ہیں ہمارے پاس ہوتا ہے، بادلوں میں علی بولتا ہے۔ کون بولتا ہے؟ علی بولتا ہے، الی آخری۔ سمجھ آئی؟ اب ایک فتنہ پیدا ہوا، انہوں نے پھر اپنے عقیدوں کے لیے جھوٹی روایتیں برمار کی ہے، ہر ایک نے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں گری۔ محدثین نے کہا خبردار روایتیں ہم نہیں لیں گے، سموا رجالکم، استادوں کے نام لو، کون ہے استاد تمہارے؟ کہیں خارجیوں میں سے تو نہیں ہے، کہیں رافضیوں میں سے تو نہیں ہے، جھوٹوں میں سے تو نہیں ہے۔ بات سمجھ اب آ گئی ہے؟ ولما وقعت الفتنہ آ گیا، اس فتنے کی پاداش میں جھوٹ گڑا گیا ہے۔ اور یہ باتیں یاد رکھو، تاریخ آج آپ کے پاس آئے گی اور آپ بھی کہہ دیں گے تاریخ تبری نے لکھ دیا، فلہذا مولوی اندھا ہے۔ اب پرے کرو خدا کا بندہ، تبری لکھے یا تبرانی لکھے، ہمیں اس سے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ہم نے پہلے درجے کے نبی کے صحابہ کو ہم تبرانی اور تاریخوں کے اوپر نہیں پرکھ سکتے۔ ہم تاریخ کو جانتے ہیں، تاریخ نے جو رخنہ کیا ہم اس کو جانتے ہیں۔ ہم صحابہ کے لیے ان کے ترازو کو نہیں لیں گے، ان کو کہیں گے ترازو رکھے پرے۔ صحابہ کے لیے اور نبیوں کے لیے ترازو قرآن اور حدیث رسول ہے۔ اب اس کے بعد وہ مودودی صاحب بھی لکھے گا اور مارے گا خلافت و ملوکیت میں، کہتا ہے جی عثمان خائن تھا، فلاں یہ تھا، فلاں یہ تھا۔ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ فلاں لکھا ہوا، وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، خدا کے بندہ لوگوں نے لکھا ہے۔ شیعہ نے علی نے عثمان کو معاویہ کو رگڑا دیا ہے، تو ان کی روایتوں کو لیتا ہے، ان کو تو ہم نہیں لیتے ہیں۔ اور بات سمجھ آئی؟ اور اس ادھر والوں نے کیا کیا ہے؟ علی کو برا بھلا کہا، علی کے غالیوں نے علی کو خدا بنا دیا، ان ساروں کی روایتیں مسترد۔ بات سمجھ آئی؟ محدثین نے کہا ہم اہل بدعت سے روایت نہیں لیں گے، اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرنے والوں کو نہیں لیں گے، صحابہ کے لیے ہم نے محمد الرسول اللہ سے پوچھیں گے۔ جب رسول اللہ اور قرآن سند دیتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے تمہارے نتھو خیروں کے بولنے کی؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب اسی وجہ سے پھر اسی چلتے ہوئے مسئلے میں آج بات سنو، آگے نہیں کریں گے۔ ہر چیز کے تولنے کے لیے اپنا اپنا ترازو ہوتا ہے۔ اگر لکڑ کی ٹال پر عبید جائے گا، لکڑ لیتے ہیں کیونکہ طالب علموں کے لیے اور 11ویں شریف والوں کے لیے دیگیں پکانی ہے، تو لکڑ والا ٹال والا تولے گا تو لکڑ کی ٹال اور ہوگی، اس میں 5-10 کلو کے 20 کلو کا فرق بھی لگ سکتا ہے۔ اور بات سمجھ آئیے؟ بھوسے کو تولنے کے لیے الگ ٹال پہ جانا پڑے گا،
اور چینی تولنے کے لیے رفیع اللہ کو الگ ترازو اختیار کرنا پڑے گا، آلو پیاز والوں کے لیے الگ ایک ترکڑا لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا یہ، اور سمجھ آئیے۔ اور اگر سونے کو تو اگر بھوسے پر تول، پھر پتہ کر تباہی ہوئی یا نہیں ہوئی ہے۔ سونے کو تول لکڑ کی ٹال پر تباہی مچ جائے گی، اور سونے کو تولنے کے لیے سنار کا بہترین قیمتی چھوٹا سا ترازو ہوگا، لیکن بڑا اعلیٰ معیاری ہوگا، اس کے پاس جانا پڑے گا، وہ تمہیں ملی گرام کا بھی فرق بتائے گا، اور ٹال پر گیا یہ کلو کے کلو بھڑپ کر کے رکھ دے گا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ تو پھر اگر سونے کو تولنے کے لیے ترازو اعلیٰ، تو ہم دنیا کے اعتبار سے صحابہ کو تولنے کے لیے قرآن کا ترازو اور حدیث کا ترازو استعمال کریں گے، نتھو خیرے کا ترازو استعمال نہیں کریں گے۔ ٹال والے کے پاس ہم کیوں جائیں؟ یہ لکڑ والے پاگل کے پاس ہم کیوں جائیں؟ ہم نے صحابہ کو لینا ہے محمد الرسول اللہ سے، جس کی تربیت یافتہ ہم اس سے پوچھیں گے، پھر اللہ کیا کہتا ہے ہم اس سے پوچھیں گے، ان کے ترازو میں ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ضمناً بات آ چکی صحابہ کے حوالے سے، اور اس کے بعد یہ تاریخ مسح، یہ آپ کے سامنے آئی تاریخ مسح ہے۔ وَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ کا معنی آ گیا۔ نمبر 2، دوسری بات کرتا ہوں۔ محققین نے دوسری بات کی، لما وقعت الفتنہ سے مراد جنگ صفین نہیں ہے، یہ قتل عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے؟ اور قتل عثمان آپ نے مشکات میں بھی پڑھا، میں نے خود بتا بھی دیا تھا، قتل عثمان کوئی معمولی تباہی کا نام نہیں تھا، کہ حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد بلوائی دیہاتوں میں کام کرتے رہے، لوگوں کا ذہن خراب کرتے رہے، کرتے 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 دیہات سے وہ اپنی منظم جماعت بنا کر میدان میں اترے، مدینہ میں، مکہ میں اتر چکے۔ بلاہر برملا عثمان کو خائن کہتے تھے۔ کون؟ بلوائی، غدار، باغی، سمجھ آئیے؟ اور یہ حضرت عثمان کو پھر خائن کہنا، بددیانت کہنا، چور کہنا سرعام آنے لگا۔ پھر حتیٰ کہ حضرت عثمان کو منبر رسول سے تھپڑ مار کر نیچے گرانے والے یہی بلوائی تھے، پھر مسجد نبوی سے پابندی لگانے والے یہی بے ایمان تھے، پھر اس کو قتل کے فتوے دینے والے یہی تھے، پھر بلاہر قتل بھی کیا، بیچارے کو شہید بھی کیا مظلومانہ انداز میں، جس کے پاس اعلیٰ قوت تھی، اور قوت بھی کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی قوت تھی، جو 313 بھی دنیا کا نقشہ پلٹ سکتے تھے۔ یہ قوت حضرت عثمان کے پاس تھی، خلافت اس کے پاس ہے، آدھی دنیا کے اوپر اسلامی جھنڈا اس کے پاس ہے، لیکن کہتا ہے میں مدینہ میں تباہی نہیں مچانا چاہتا ہوں، خون ریزی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تیرا خون ہو جائے، کہا میرا خون قربان، لیکن مدینہ کا خون اور میں مسلمانوں کا خون نہیں کروں گا۔ اور بڑی تکلیفوں سے گزر کر حضرت عثمان کو بلاہر بلوائیوں نے 18 ذی الحجہ کو موقع پا کر شہید کیا، کہ بڑے بڑے صحابہ حج کے لیے مکہ گئے ہوئے ہیں، ان کے آنے سے پہلے پہلے صفائی کرو، مارو اس کو۔ شہید ہو گیا۔ شہید ہونے کے بعد یہ بلوائی، یہ فتنہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اسلام میں بڑے فتنے آئے ہیں۔ ایک بہت بڑی خیر اٹھی، پیچھے فتنوں نے آنا تھا، اور عبداللہ بن سبا نے یہ فتنہ تیار کیا تھا، سبائی فتنہ تھا، جو صحابہ کو حضرت بنو امیہ کو خاص طور پر برا بلا کہتا تھا۔ آج بنو امیہ کے بارے میں روایتیں تمہیں ملیں گی نہیں، یہ اسی کا پیش خیمہ ہے۔ تو پھر انہوں نے اس وقت حضرت عثمان کے خلاف سبائی فتنے نے سر اٹھایا، حضرت عثمان کے خلاف طرح طرح کے الزام اور جھوٹی حدیثوں کے ذریعے تھے، عثمان کا خون جائز، عثمان کا قتل جائز، عثمان کا مارنا جائز، عثمان کی پارٹی کا مارنا جائز۔ عثمان کی پارٹی تھی کون؟ صحابہ۔ اب صحابہ پر تبرہ کرنی انہوں نے سکھائی ہے، اور یہ تبرہ ہوتے 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 ایک الگ گروپ اختیار ہو گیا۔ حضرت علی کے دور میں اس کو بہت تقویت ایسے ملی، معاویہ مقابلے میں آ گیا۔ معاویہ نے کہا یہ شرارتی گروپ حضرت عثمان کا شہید ہونے والا آپ کی چھتری کے نیچے علی، ان کو پکڑ، میں تب بیعت کرتا ہوں، خلافت آپ کی مانتا ہوں، لیکن میری شرط ہے بلوائیوں کو پکڑ۔ حضرت علی کہتے ہیں خدا کا بندہ بیعت کر، میری حکومت مضبوط ہو جائے، میں ان کو پکڑوں گا، انکار تو نہیں ہے میرا بھی، لیکن بیعت کر۔ وہ کہتا ہے میری بیعت کی شرط یہ ہے، ان کو پکڑ۔ وہ شرط لگا کر بیٹھا، وہ کہتا ہے میری شرط یہ ہے، تو پکڑ، تو میری بیعت کر، میری شرط ہے یہ، بیعت شرط تو پوری کر، میں پکڑتا ہوں۔ اسی دوران ان کا معاملہ دونوں، یہ سبائی فتنہ ان کو دور کرتا چلا گیا، جھوٹی باتیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کرتے کرتے ان کا بہت پیدا کر دیا۔
اور یہ کہہ دیا علی کو بتاتے کہ حضرت عثمان کے قاتلین کو علی نہیں پکڑتا ہے، اور ادھر جا کر علی کو معاویہ کو بتاتے علی بزدل ہو چکا ہے، شیعان علی اس کے گروپ میں، وہ شیعان علی کے ساتھ مل چکا ہے، قاتلین عثمان کے ساتھ مل چکا ہے، خلافت سنبھالا بیٹھا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتے، بلا ہر جنگ صفین واقع ہو گئی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ سبائی فتنے تھا۔ یہ حضرت علی عثمان کی قتل کے بعد یہ گروپنگ چلی، سبائی فتنے کی جھوٹی روایتیں آئی ہیں بنو امیہ کے خلاف، پھر اس کے بعد خوارج کی آئی ہیں، پھر رافضیوں کی آئی ہیں، پھر مختار الدین ثقفی آیا، مختار ثقفی آیا، پھر کوفہ میں جو اس نے برمار جھوٹی روایتوں کی انتہا کی ہے۔ تو اس کے بعد محدثین نے کہا اب ہمارے کی حدیث کو نہیں مانیں گے، اب سموا رجالکم، اپنے استاد بتاؤ۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اس وقت کا لما وقعت الفتنہ کا معنی آ گیا۔ اب اتنی اس دور سے اتنا جھوٹا بکواس چلا، بعد میں پھر بنو عباس اور بنو امیہ کی لڑائی آئی ہے۔ بنو عباس اپنی صفائی پیش کر کے بنو امیہ کو برا کہیں، بنو امیہ والے بنو عباس کو برا کہیں۔ چھوڑو بابا ان باتوں کو، یہ ایک دوسرے کی باتیں ایسے ہوتی رہتی ہیں جیسے آج کل سیاسی ایک دوسرے کے اوپر کبھی کبھی سیاسی بچھاڑ کرتے ہیں، ان بچھاڑوں کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ دیکھ اب جی کا بات ختم کر کے آگے چلا گیا۔ امام اوزاعی نقل کرتے ہیں، سلیمان بن موسیٰ کہتا ہے لقیت طاؤوسا، میں امام طاؤوس کو ملا۔ امام طاؤوس طاؤوس العلماء کہا جاتا تھا، اس کو بہت بڑا عالم تھا، پہلے بتایا تھا آپ کو نا، سن 106 میں فوت ہوا تھا، کبار تابعین میں سے تھا۔ وہ کہتا ہے میں طاؤوس کو ملا، فقلت، سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا حدثنی فلان کہتا وہ کہتا فلان راوی صاحب نے مجھے یہ حدیثیں سنائی ہیں۔ آگے سے اس نے کہا بھائی بات سنو، ان کان ملیئن، اگر فلاں راوی صاحب اتقان سے، ضبط سے، علم حقیقی سے بھرا ہوا ہے، فخذ عنہ، اس سے روایتیں نقل کر، لیکن اس کے اندر اتقان اور ضبط صحیح نہیں ہے اور صحیح علم، اس سے بچنا، بات سیدھی سی بات کرتی ہے۔ تو گویا ہم راوی کی روایت کو رد نہیں کریں گے، ہم راوی کے کردار کی وجہ سے روایت کو رد کریں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جی قاری صاحب، یہ بھی فتویٰ آ گیا ہے امام طاؤوس کا کہ راوی صحیح ہوگا تو سنکا انکان صاحب کا ملیئن، اگر تیرا استاد بھرا ہوا کس سے؟ امانت سے، دیانت سے، اتقان سے، ضبط سے، علم، سچے علم سے، فخذ عنہ، لے لو اس سے روایت، اگر نہیں بھرا ہوا تو پرے کر کورے برتن کو۔ جی سیرین کے لائے، پھر امام طاؤوس کا لایا، اب امام ابو زناد کا لایا ہے۔ کس کا؟ ابن ابی زناد رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں اپنے والد ابو زناد سے، اس کا فتویٰ لایا ہے۔ کیا فتویٰ ہے جناب؟ ابو زناد کہتے ہیں رحمہ اللہ، کہتا ہے ادرکت بالمدینۃ، یہ تابعی ہے ابو زناد، کہتا ہے ادرکت بالمدینۃ مئتن، میں نے مدینہ میں 100 عالم دیکھے ہیں۔ کتنے؟ دیکھیں بہت زیادہ، لیکن 100 ایسے دیکھیں۔ کیسے جناب؟ کلہم مأمون، تمام کے تمام دین کے تقوی کے اعتبار سے مامون ہیں۔ کس کے اعتبار سے؟ دین کے اعتبار سے مامون، ان پہ دینی لیبل میں کوئی چوٹ نہیں لگا سکتا کوئی کہ یہ دھوکے باز ہیں، یہ فراڈیے ہیں، یہ جھوٹے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ معمون، امانت والے ہیں، ان پہ امن ہے، صوفی ہیں، نیک ہیں، ان کی نیکی پہ کوئی دبا نہیں ہے۔ کیا کہا؟ عبادت گزار ہونے میں کوئی دبا نہیں ہے، نیکوکار ہونے میں کوئی دبا نہیں۔ میں نے 30 ایسے 100 عالم میں نے مدینے کے دیکھے ہیں۔ لیکن آگے کہتا ہے ابو زناد، لیکن سنو، ما یؤخذ عنہم الحدیث، ان سے حدیث ہم نہیں دیں گے، ان سے حدیث نہیں لی جاتی تھی، نہ میں لیتا تھا نہ دیگر محدث اس سے لیتے تھے۔ اور بھائی کیوں نہیں لیتے تھے؟ جب وہ دین میں، عبادت میں، تقوی میں اعلیٰ ہے، اس کو امن دیا گیا، عبادت گزار ہے، نیکوکار ہے، دیانتدار ہے، صوفی ہے۔ کہتا ہاں اسی وجہ سے نہیں لیتے تھے نا، وہ صوفی تھا۔ اور محدثین ان کو کہتے ہیں جناب
کہ حدیث کی جرا اور اعتبار سے ہوتی ہے، لیس من اہلہ، یہ صوفی تو ہیں، تقوی تو ہے، تہجد گزار تو ہے، عبادت گزار ہے، لیس من اہل الحدیث، یہ حدیث کے راوی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ حدیث کا راوی ہونا اور ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ امام مسلم نے ابو زناد کا مختصر فتویٰ ذکر کیا، لیکن احمد بن حنبل کے فتوے اس پر صحت، امام مسلم کا فتویٰ صحت ہے کہ صوفی سے روایت ہم نہیں دیں گے۔ 100 صوفی مدینہ کا تھا، لیکن روایت ان سے کیوں؟ توجہ کرنا، آگے آنے والا امام مسلم آگے ایک بات کہے گا، آگے چل کر، ابھی آج کے باب میں نہیں ہے۔ امام مسلم کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں وہ صوفی غلط تھے، صوفی صحیح تھے، خود سچے تھے نا۔ فراڈیا آ کر روایت سناتا تھا، وہ کہتے ہیں جس طرح میں سچا یہ بھی سچا ہے، وہ اس کی روایت لے کر آگے نقل کر دیتے، وہ ہوتا تھا جھوٹا۔ اس لیے ان کو دھوکہ لگ جاتا تھا صوفیوں کو، اس لیے ہم نے روایت کو چھوڑ دیا صوفیوں کی، کہ صوفی صاحب تیرا تو لحاظ رکھیں گے، لیکن جہاں سے تو اپنے آپ کے اوپر قیاس کر کے سب فراڈیوں کو بھی روایتیں لے لیتا ہے، یہ کمزوری ہے، فلہذا ہم حدیث میں یہ حکم نہیں آنے دیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اسی لیے امام مسلم نے کہا اذا جاء صوفی فی سند فاغسل یدیک، صوفی سند حدیث میں آ جائے ہاتھ دھو کر بیٹھ جا کر چھوڑ بابا جاؤ چھٹی کرو۔ سمجھ آئے؟ صوفیوں کا اعتبار، صوفی کا دین میں اعتبار ہم کریں گے، اس کی نیکی کا اعتبار کریں گے، لیکن حدیث کا فن الگ ہے خدا کا بندہ، یہاں ہم جرح اور تعدیل کے ترازو پر تول کر لیں گے تاکہ صحیح دین آگے چلے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ صوفیوں کی بات نہیں چلیں گی۔ تو ادھر جو صوفی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ان کا کوئی اعتبار ہے؟ ادھر روایت چھوڑی، ادھر کی چھوڑی، ادھر ماری، لوگوں نے کہا ماشاءاللہ آج عبید صاحب نے زبردست حدیث سنائی ہے بھی بندہ صوفی۔ اور صوفی کو اپنے گھر بیٹھنے دو یار، خدا کا بندہ، محدثین کا اصول اپنے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جی قاری صاحب، چلو بات ختم کرنی ہے آج۔ قال حدثنا سفيان وحدثني ابو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له قال سفيان بن عيينة عن مسعر قال سمعت سعد بن ابراهيم۔ کدھر گیا تیرا لاؤڈ اسپیکر؟ تیرا لاؤڈ اسپیکر کدھر گیا یار؟ پیچھے بچے ایسے بیٹھے رہیں گے نا۔ جی مولوی صاحب آگے روایت لائی ہے حضرت سعد بن ابراہیم کی رحمہ اللہ کی، وہ کہتا ہے لا یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہرگز نہیں بیان کی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الا الثقات، مگر کون کریں گے؟ ثقہ ہوا تو ہم لیں گے، غیر ثقہ صوفی کیوں نہ ہم نہیں لیتے ہیں، بات ہی ختم۔ ہم نے روایت میں ثقہ کو لینے ہیں، ضبط میں ثقہ، عدل میں ثقہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جی۔ وحدثني محمد بن عبد الله بن مسعود عن من أهل المروة قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء قال وقال عثمان کر کے بتا دیا یہی بات عبداللہ بن مبارک کا فتویٰ ہے۔ کس کا؟ عبداللہ بن مبارک امام بخاری کا استاد ہے، امام مسلم کا استاد ہے، اور نمبر 2 امام مسلم کے استادوں کا بھی استاد ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے فتویٰ دیا ہے، وہ کہتا ہے یقول الاسناد من الدین، یہ بات ہو گئی تھی، میں نے کہا آگے آئے گی سند۔ اچھا اگلی بات امام عبداللہ بن مبارک ولولا الاسناد، اگر سند بیان کرنی نہ ہونا لقال من شاء ما شاء، البتہ پھر جو بندہ جو بولے جو چاہے بولے، جو چھوڑے جو چھوڑے، دین مغرق ہو گیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے سند کا ہونا ضروری ہے خدا کا بندہ۔ وقال محمد بن عبداللہ، یہ بھی کہتے ہیں حدثنی عباس بن رزمہ قال سمعت عبداللہ یقول بیننا و بین القوم القوائم، تو وہ یہ کہا کرتے تھے، عباس بن رزمہ کہتے ہیں ہمارے درمیان میں اور قوم کے درمیان میں بڑے بڑے ستون ہیں، ان ستونوں کا نام لو، واسطوں کا نام لو تو حدیث لیں گے، اگر وہ ستونوں کا نام نہیں لوگے تو ہم حدیث، اور وہ قوائم کیا ہے؟ سندیں ہیں، سند کو بیان کر کے جاؤ گے تو بات چلے گی، تو نہیں چلے گی۔ جی۔ وقال محمد سمعت ابا اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ طالقانی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک سنا ہے نا، عبداللہ بن مبارک ابھی سند کو حصہ قرار دے رہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک سے میں نے پوچھا جی کہ یا ابا عبد الرحمن الحدیث ایک حدیث ہے الذی جا، جو آئی ہے وہ میرے پاس آ گئی، آپ بھی سنیں ذرا۔ اس حدیث میں یوں آیا ان من البر بعد البر ان تصلی لابویک مع صلاتک،
نیکیوں میں سے یہ بھی ایک نیکی کے بعد ایک نیکی یہ ہے ان تصلی لابویک، اپنے والدینوں کے لیے 2-4 نفل پڑھ لیا کرو مع صلاتک، اپنے فرضوں کے ساتھ ساتھ، تو نفل پڑھ کر والدینوں کو ایصال ثواب کر لیا کرو. یہ بھی ایک نیکی کے ساتھ نیکی ہو گئی ہے. ایک نیکی فرض ہو گئی، دوسری نیکی ایصال ثواب کی. نمبر 2 وتصوم لہما مع صومک، اپنے روزوں کے ساتھ والدینوں کے لیے روزہ بھی رکھ لیا کرو. فرضی روزے اپنے رکھتے تو نفلی روزہ یا اللہ اس کو ثواب اس کو پہنچا دے. حل ہوگی بات. یہ نفلی عبادت کے ایصال ثواب کی روایت ہو گئی ہے. تو یاد رکھنا ایصال ثواب مالی ہو اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے اہل سنت میں سے، لیکن ایصال ثواب بدنی عبادت کا ہو تو بدنی عبادت میں بھی احناف اور امام احمد بن حنبل ایک طرف ہیں، وہ کہتے ہیں بدنی عبادت بھی نفلی ہو ایصال ثواب دیا جا سکتا ہے، اور یہ روایت بھی کہہ رہی ہے، یہ روایت کہتی ہے. اس کے علاوہ بھی ان حضرات کا اتفاق ہے. البتہ امام مالک اور امام شافعی کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں بدنی عبادت کا ایصال ثواب نہیں کیا جاتا، مالی کا کیا جاتا ہے. باقی معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ ایصال ثواب ہے ہی نہیں، جانی چھوٹی، وہ الگ بات ہے، وہ الگ ایک پہلو ہے. اب اس نے کہا یہ حدیث آئی ہے ان من البر بعد البر ان تصلی لابویک، ایصال ثواب ثابت ہو گیا ہے. کون سا؟ بدنی. وتصوم لہما، اپنے والدینوں کے لیے روزہ رکھ مع صومک، ہو گیا ہے بدنی. قال عبداللہ بن مبارک، راوی کہتا ہے قال عبداللہ نے کہا یا ابا اسحاق، بات سن، یہ مجھے پہلے بتا سند امن ہادہ، حدیث کس سے لی ہے؟ فقلت، میں نے کہا ہادہ من حدیث شہاب بن حراش، یہ کس کی حدیث ہے؟ سند ہو گئی ہے. فقلت، فقال عبداللہ بن مبارک نے ثقۃ، راوی سے کہے ٹھیک ہے مان لیتا ہوں. امن، شہاب نے کس سے لی ہے؟ قلت، میں نے کہا ان حجاج ابن دینار. قال، اس نے کہا ثقۃ، یہ بھی ٹھیک ہے. امن، اس نے کس سے لی ہے؟ تو حجاج بن دینار سے کہتا آگے قال، حجاج بن دینار کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آگئی بات؟ آگے صحابی، اور یہ حجاج بن دینار تابعی ہے اچھا تابعی، لیکن درمیان میں واسطے ختم کر دیے ہیں. آگے عبداللہ بن مبارک نے کہا یا ابا اسحاق ان بین الحجاج بن دینار و بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفاوض، نس حجاج بن دینار اور نبی کے درمیان میں بڑے صحرا ہیں. ان صحراؤں سے یہ ڈائریکٹ ایک دم نبی تک کیسے پہنچا؟ وہ صحرا میں بڑے بڑے ستون کھڑے ہیں راویوں کے، ان ستونوں کا اس نے عبور ہی نہیں کیا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ کہتا ہے اتنے بڑے صحرا ہے تقطع فیہا اعناق المطی، اور سواریوں کی گردنیں وہاں ٹوٹ جاتی ہیں چلتے چلتے. ولیکن بعد فلہذا روایت کے اوپر جرح ہو گئی ہے، کر دی جرح اس نے کہ سند کے بغیر میں روایت نہیں لیتا ہوں. باقی اگلی بات ہے تو اس نے حدیث سنائی، حدیث کے معنی کے اوپر مجھے اعتراض نہیں ہے، حدیث کا معنی ٹھیک ہے تو وہ الگ بات ہے. آگے کیا؟ ولیکن لیس فی الصدقۃ اختلاف، صدقے والے مالی ایصال ثواب میں کوئی اختلاف نہیں، یہ تو نے بدنی بتایا اس میں اختلاف ہے. باقی وہ اختلاف اپنی جگہ، روایت اپنی جگہ، لیکن سند غلط ہے. سند کی وجہ سے میں نہیں لے سکتا ہوں روایت کو، سند بتا تب آگے جاتا ہوں. اور بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی ایک بات اور کر. جی وقال محمد سمعت علی بن شقیق یقول سمعت عبد اللہ بن مبارک. ایک اور بات ذکر کر دی عبداللہ بن مبارک کا، ایک اور بندے کے بارے میں کہتا لا رؤوس الناس. عبداللہ بن مبارک لوگوں کی موجودگی میں بولا کرتا تھا، بڑا جارحانہ انداز تھا. عبداللہ بن مبارک بہت بڑا آدمی تھا، اللہ نے اس کو بڑا وقت اور بڑی مقام دیا تھا. مجاہد بھی تھا. یہ 3 مہینے جہاد میں ہوتا تھا، 3 مہینے گھر کا کام کاج کرتا تھا، 3 مہینے یہ پڑھنے پڑھانے کے کام میں لگ جاتا تھا. زندگی عجیب انداز میں اس نے رکھی تھی، مجاہدانہ انداز تھا اس کا. تو رؤوس الناس بولا کرتا تھا. حدیث عمرو بن ثابت، لوگوں عمرو بن ثابت کی حدیث کو چھوڑو. عمرو بن ثابت اس وقت ایک بڑا راوی تھا، کہتے ہیں بڑا زبردست حدیثیں سناتا ہے جی، بڑا نیک آدمی جی، بڑا واعظ صاحب ہے جی، بڑے قیمتی قسم کا صوفی ہے جی. اس نے کہا چھوڑو عمرو بن ثابت کو، فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ، یہ صوفی بنا ہوا ہے لیکن صحابہ کو گالیاں دینے والا یہی ہے بے ایمان. سب سے پہلے عمرو بن ثابت نے صحابہ کو گالیاں دی ہیں، اور اس نے پھر معاملہ آگے بڑھایا، عثمان کو گالیاں دیں، عثمان کے بعد معاویہ کو دی، معاویہ کے بعد بنو امیہ کو رگڑا دیا، بنو امیہ کے بعد ہر صحابی کو رگڑا دیتے دیتے آخری نتیجے میں اس نے کہا میرے نزدیک 5 صحابہ مسلمان ہیں، باقی سارے کافر ہیں. یہ وہ بے ایمان اور ابن ثابت روایتیں نقل کرتا تھا، اس کی روایتوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. عبداللہ بن مبارک نے سب پہ پانی پھیر دیا،
فرمایا یہ تو صحابہ کو گالیاں دینے والا ہے، جو صحابہ کو گالیاں دے گا یہ دین دے گا ہمیں؟ سمجھ آ گئی؟ ایسے ایسے راوی ہیں، اوپر سے صوفی اندر سے کوفی ہیں، فلہذا ان کا اعتبار نہیں۔